یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن خوش قسمت لوگوں سے محبت کا اظہار کیا ہے، ان میں پہلے جن کا سب سے پہلے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں جن سے محبت کا اظہار کیا ہے وہ محسنین ہیں، یعنی جنہوں نے اپنے دلوں پہ محنت کر کر کے اسے اللہ کی محبت کا عادی بنا دیا ہے اور اللہ کی یاد کا عادی بنا دیا ہے۔ اور دوسرے لوگ وہ ہیں جو توابین ہیں، یعنی ان کی زندگی شروع میں تو بے شک اچھی نہ تھی، لیکن جب وہ لوٹے تو پھر ایسے لوٹے کہ پیچھے پھر مڑ کے نہیں دیکھا، اور وہ ہمیشہ کے لیے پھر اللہ کے ہو کر رہ گئے۔ اور تیسرے وہ لوگ کہ جو ظاہری اور باطنی تمام نجاستوں سے اچھی طرح پاکیزگی حاصل کرتے ہیں۔ اور چوتھے وہ لوگ کہ جو اپنی زندگیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع کر دیتے ہیں۔ اور پانچویں وہ لوگ کہ جو ہر قسم کے گناہوں سے اپنے دامن کو بچاتے ہیں، جنہیں متقین کہتے ہیں۔ اور چھٹے وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پہ جزع فضا نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ کے احکام اور سنت پہ باوجود ناموافق حالات کے جمے رہے، اور باوجود گناہوں کا ماحول ہونے کے اور گناہوں کے دواعی اور اسباب ہونے کے اپنے آپ کو گناہوں سے اپنے آپ کو انہوں نے برائی سے بچا کے رکھا، انہیں صابرین کہتے ہیں۔ اور چھٹے وہ خوش قسمت لوگ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوبیت کی دولت عطا فرمائی ہے، وہ متوکلین ہیں، جنہوں نے اپنے سارے کام اپنے پروردگار پہ اعتماد کر کے اپنے پروردگار کے سپرد کر دیے ہیں، اور وہ اس کی رضا میں اب راضی ہیں، اور ہر حال میں، ہر مصیبت، ہر تکلیف پریشانی میں وہ اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت جی ایک شعر پڑھتے تھے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ جب کوئی اپنے کام اللہ کے حوالے کر دیتا ہے نا، تو پھر اللہ تو اللہ ہے، اللہ اس کے ٹوٹے رشتے بھی جوڑ دیتا ہے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے فضل و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ تو متوکلین کے تو یہاں بھی مزے ہوتے ہیں، وہاں بھی مزے ہوں گے، یہ بڑی دولت ہے۔ اور آٹھویں لوگ جن سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی محبت کا اظہار کیا ہے وہ مقسطین ہیں۔ ان کا تذکرہ سورہ مائدہ میں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان اللہ یحب المقسطین وَإِنْ حَكَمْتَ بَيْنَهُمْ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے پیار کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں۔ مقسطین کے ساتھ محبت کا اظہار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 جگہ کیا ہے قرآن پاک میں۔ ایک تو سورہ مائدہ میں جو بھی آیت آپ کے سامنے پڑھی، اور ایک سورہ طلاق میں، اور ایک سورہ ممتحنہ میں۔ ان تینوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تکرار کیا ہے
کہ جو انصاف کرنے والے لوگ ہیں یہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ مقسط کسے کہتے ہیں؟ مقسط اسے کہتے ہیں کہ جسے جب کوئی ذمہ داری دی جائے تو وہ اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے شریعت کے حکم کے موافق نبھائے۔ اور مقسط اسے کہتے ہیں کہ جب اسے کسی معاملے میں حکم بنایا جائے، فیصل بنایا جائے، تو وہ فیصلے میں دائیں بائیں نہ جھکے، بلکہ شریعت کے حکم کے مطابق ہر ایک کو اس کا حق دے، اور فیصلہ وہ کرے جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہو۔ اور ویسے ہر اس کو مقسط کہیں گے کہ جو اوروں کے حقوق ادا کرتا ہو۔ یعنی گویا یوں کہیں کہ مقسطین وہ ہیں جو حقوق العباد میں بری الذمہ ہیں، ان کے ذمے کسی کا کوئی حق نہیں ہے، ان کو مقسطین کہتے ہیں۔ انصاف کرنا، ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرنا، اور شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا، شریعت کے مطابق اپنے ماتحتوں کو چلانا اور ہر حق والے کو اس کا حق دینا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عدل یوم واحد افضل من عبادت 60 سنۃ۔ ایک دن کا انصاف اللہ تعالیٰ کے نزدیک 70 برس کی عبادت سے بہتر ہے، 60 برس کی عبادت سے بہتر ہے۔ 60 سال عبادت پہ جو اجر ملے گا نا، وہ ایک دن انصاف کے ساتھ گزارنے پر اس سے زیادہ اجر ملے گا۔ بلکہ ایک حدیث میں تو اس سے بھی بڑھیا بات ہے کہ عدل ساعۃ خیر من عبادت سنۃ۔ ایک گھڑی کا عدل اور انصاف یہ ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ بلکہ اس سے بھی عجیب بات الترغیب و ترہیب میں اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے، آپ علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا، یا ابا ہریرہ عدل ساعۃ افضل من عبادت 60 سنۃ قیام لیلہا وصیام نہارہا۔ اے ابو ہریرہ، ایک گھڑی کا انصاف یہ 60 سال کی عبادت سے افضل ہے جس میں رات کو قیام ہو اور دن کو روزہ ہو۔ اللہ کو انصاف اتنا پسند ہے، ایک گھڑی کا انصاف۔ اور اس کی ضد ہے ظلم، اس کی ضد ظلم ہے، ناانصافی ہے۔ اور ظلم اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس انداز سے ظالم سے نفرت کا اظہار کیا ہے نا، قرآن مجید میں کسی سے بھی اس انداز سے نفرت کا اظہار نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، الا لعنت اللہ علی الظالمین، سنو اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے ظالموں پر۔ یہ الفاظ اس انداز سے، اس نفرت بھرے لہجے میں اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے بھی نہیں فرمائے۔ ساری دنیا کو خبردار کر کے اور ساری دنیا کو متوجہ کر کے، ساری دنیا کو ہوشیار کر کے، پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی رحمت کے دروازے سے دھکیل کر فرما رہے ہیں، الا لعنت اللہ علی الظالمین، تم سب گواہ رہو، میں نے ظالموں کو اپنی نظر رحمت سے نکال دیا اور اپنے رحمت کے در سے دھتکار دیا۔ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا۔ حالانکہ میرا تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، پکڑنے والا بھی نہیں ہے،
کوئی حساب لینے والا بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے، لہٰذا تمہارے لیے بھی اس کی گنجائش نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی کسی پر ظلم کرے۔ اور آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، الظلم ظلمات یوم القیامہ، نا انصافی قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں آ جائے گی۔ قیامت کے دن روشنی کی بہت ضرورت ہوگی، روشنی کی، جیسے صحراؤں میں پانی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ اب بھی سعودی عرب آپ جائیں نا تو پانی مہنگا ہے، پیٹرول سستا ہے، ابھی تو پیٹرول کافی مہنگا ہو گیا پہلے سے، لیکن اب بھی پانی مہنگا ہے، پانی کی بوتل زیادہ مہنگی ہے، پیٹرول اس سے سستا ہے۔ اور اب سے 10 12 15 سال پہلے تو پانی کی جو بوتل ہوتی تھی وہ 1 لیٹر کی، اور پیٹرول ملتا تھا آدھے لیٹر، پانی کی بوتل ملتی تھی 1 ریال کی، اور پیٹرول 1 لیٹر ملتا تھا آدھے ریال کا۔ اب تھوڑا سا مہنگا ہو گیا ہے، اور وہ 1 لیٹر پانی کی بوتل 1 ریال کی، اور 1 لیٹر جو پیٹرول تھا وہ آدھے ریال کا۔ تو جیسے صحراؤں میں پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، خشک علاقوں میں پانی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، جیسے بلوچستان کے علاقے ہیں، تھر پارکر کا علاقہ ہے، اور یہ سعودی عرب کا سارا علاقہ ہے، یہاں پانی کی بڑی ویلیو ہے۔ قیامت کے دن روشنی کی بڑی ویلیو ہوگی، روشنی کی، اندھیرا ہوگا، پلسرات پہ جانے کے، پلسرات سے گزرنے کے لیے بھی، پھر پلسرات کے نیچے جہنم ہے، اور جہنم بھی وہ آگ ہے جو آگ سرخ نہیں ہے، نیلی نہیں ہے، بلکہ سیاہ ہے، کالی ہے، کالی آگ ہے، آگ بھی کالی ہے، لہذا اسے روشنی بھی پیدا نہیں ہوتی۔ اس پر سے گزر کے جانا ہوگا جنت کی طرف، اب وہاں روشنی کی ضرورت پڑے گی، وہاں روشنی کی ضرورت پڑے گی، اور وہاں روشنی کون سی؟ یہ جو ہماری مادی روشنیاں ہیں یہ کام نہیں آئیں گی، وہاں پہ ایمان کی روشنی کام آئے گی۔ یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم، دیکھنا اس دن جس دن ایمان والے مردوں اور عورتوں کے آگے آگے ان کے ایمان کا نور چل رہا ہوگا، ان کے دائیں بھی ہوگا، آگے بھی ہوگا، اس نور میں وہ پلسرات کو پار کر کے جنت کی طرف جائیں گے۔ اور یہ نور بعضوں کے پاس اتنا زیادہ ہوگا، اتنا زیادہ ہوگا کہ جب وہ اس نور کے ساتھ، چونکہ اس اللہ والے نور کی جو خاصیت ہے وہ ٹھنڈک ہے، آگ میں بھی نور ہے لیکن اس کی خاصیت حرارت ہے، تپش ہے، لیکن اللہ والا جو نور ہے اس کے اندر ٹھنڈک ہے، برودت ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے بعضوں کے پاس ایمان کا نور اتنا ہوگا کہ جب وہ اس نور کے ساتھ پلسرات پر سے گزریں گے تو جہنم کی آگ کے شعلے اور جہنم کی آگ خود چیخے گی، چلائے گی، مر یا ولی اللہ فإن نورک اطفأ لہبی، اے اللہ کے ولی جلدی سے گزر، اس لیے کہ تیرے نور سے میرے شعلے بجھے جا رہے ہیں۔ یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، دائیں بھی اور سامنے بھی۔ لیکن جو ظلم ہے نا یہ اندھیروں کا باعث، ظالم کے چاروں طرف اندھیرا ہوگا، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا، اس کے چاروں طرف اندھیرا ہوگا۔ اس لیے ہر ایک کو سوچنا چاہیے میں اپنی زندگی میں انصاف کے ساتھ چل رہا ہوں یا ظلم کے ساتھ، اور خاص طور پر وہ کہ جن کو اللہ نے کسی کا بڑا بنایا ہو، گھر کا بڑا، فیملی کا بڑا، خاندان کا بڑا، ادارے کا بڑا، علاقے کا بڑا، صوبے کا بڑا، ملک کا بڑا۔ یہ جو بڑے ہوتے ہیں نا جن کو اللہ بڑا بناتا ہے، یہ بڑے خطرے میں ہوتے ہیں، یہ بہت خطرے میں ہوتے ہیں۔ اگر انہوں نے انصاف سے کام لیا
تو پھر ان جیسا کوئی ہو نہیں سکتا۔ اگر انہوں نے انصاف سے کام نہ لیا تو ان جیسا برا بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے افضل عباد اللہ منزلۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک افضل رتبے والے اور اونچے درجے والے وہ ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اوروں کا بڑا بنایا ہو۔ امام عادل رفیق، امام عادل نہیں، امام عدل رفیق، وہ شخص جیسے اللہ نے اوروں کا بڑا بنایا ہو اور وہ ان میں انصاف کے ساتھ چلتا ہو اور نرمی والا برتاؤ کرتا ہو۔ اور شر عباد اللہ منزلۃ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک برا اور بدتر شخص وہ ہوگا کہ جس کو اللہ نے اوروں کا بڑا بنایا تھا لیکن اس نے انصاف نہیں کیا، ظلم کیا اس نے۔ اور اس کی طبیعت بھی اکھڑ مزاج تھی، طبیعت کا سخت تھا، سختی کرتا تھا۔ یہ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک مبغوض ترین اور برا ترین شخص ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ بڑا بننے سے بچنا چاہیے۔ بڑا بننے سے، پتہ نہیں یہ لوگ کیسے الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں اور کیسے لوگوں کے دروازوں پہ جاتے ہیں، بھائی مہربانی کرو، ہم بہت اچھے لوگ ہیں، ہمیں بڑا بنا لو، ہمیں ووٹ دو، ہمیں کرسی پہ بٹھاؤ، تمہارا احسان ہوگا، ہم بہت اچھے لوگ ہیں اور تمہارے قیمتی ووٹ کا حقدار خود ہی اپنے منہ سے اپنے حقدار ہونے کے دعوے اور اپنی تعریفیں، اور پھر مانگ مانگ کے وہ بڑے بنتے ہیں، اور پھر کیسے حساب دیں گے؟ یہ تو بڑے خطرے میں ہیں، یہ سب جتنے بڑے لوگ بن جاتے ہیں یہ سب خطرے میں ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے اشد الناس عذابا یوم القیامت الامراء، قیامت کے دن سب سے زیادہ سنگین ترین، شدید ترین عذاب ان کو ہوگا جو اوروں کے بڑے بن گئے تھے، چاہے وہ 4 کا بڑا بنا ہو، چاہے وہ 10 کا بڑا بنا ہو، چاہے وہ 1000 کا بڑا بنا ہو، چاہے وہ لاکھ کا بڑا بنا ہو، چاہے وہ کروڑ کا بڑا بنا ہو، چاہے وہ وزیر اعظم ہو یا ایک تھانے کا ایس ایچ ہو یا کسی دفتر کا مختار کار ہو یا اپنے گھر کا بڑا ہو، لیکن اگر یہ عدل کے ساتھ چلیں اور سب کے حقوق ادا کریں، سب کے ساتھ انصاف والا معاملہ کریں، یہ نہیں کہ اپنا آیا تو الگ معاملہ، پرایا آیا تو الگ معاملہ، اپنی پارٹی کا آیا تو الگ معاملہ، دوسری پارٹی کا آیا تو الگ معاملہ، یہ نہ کیا ہو، تو پھر جب قیامت کے دن سائے کی ضرورت ہوگی تو اور سایہ نہیں مل رہا ہوگا، یہ عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ کے عرش کے سوا، اس دن 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں پہلا، نہ مبلغ ہے، نہ عالم ہے، نہ مجاہد ہے، نہ پردہ دار عورت ہے، نہ کوئی ذاکر اور عابد اور شاغل ہے، نہ کوئی متقی اور پرہیزگار ہے، نہ کوئی تہجد گزار اور روزے دار ہے، بلکہ سب سے پہلا شخص امام عادل، وہ جس کو اللہ نے بڑا بنایا اوروں کا، اور اس نے انصاف کے ساتھ ان کو ڈیل کیا، انصاف کے ساتھ، یہ سب سے پہلے عرش کے سائے میں بلایا جائے گا۔ انصاف۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں رہتے تھے، اور وہاں پہ طاعون ایک بیماری نکلی،
اس میں لوگ دھڑا دھڑ شہید ہونے لگے۔ ان کی 2 بیویاں تھیں اور اللہ کی شان دونوں کٹھے فوت ہوئیں۔ جب ان کی تدفین کا وقت ہوا تو اب فوتگیاں اتنی ہوئی تھیں کہ قبر کھودنے کا بھی ٹائم نہیں تھا۔ اتنے جنازے تھے، اتنے جنازے تھے، اتنے جنازے تھے کہ جنازے ہی جنازے تھے۔ اب 2 قبریں تو بن نہیں سکتی تھی، ایک ہی قبر بنانی پڑی مجبوراً، دونوں کو ایک ہی قبر میں رکھنا ہے۔ لیکن پہلے کس کو قبر میں ڈالیں، بعد میں کس کو قبر میں ڈالیں، یہ ایک مسئلہ آ گیا۔ کیا کریں؟ اللہ کا حکم ہے کہ 2 بیویاں ہوں تو دونوں میں انصاف کرو۔ 2 بیویاں ہیں، دونوں میں انصاف کرو، برابری کرو، دونوں میں انصاف کرو۔ حضرت معاذ بن جبل نے حکم دیا کہ دونوں کے درمیان قرآن اندازی کی جائے، جس کا نام پہلے آ جائے اس کو پہلے قبر میں اتارا جائے، جس کا نام بعد میں آئے اس کو بعد میں قبر میں اتارا جائے۔ اتنی احتیاط۔ اور صحابہ کہتے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیویاں تھیں، جو دن جس بیوی کا ہوتا تھا نا، اس دن دوسری بیوی کے گھر سے پانی بھی نہیں پیتے تھے، وضو بھی نہیں کرتے تھے۔ گزر رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، اب اس کا گھر قریب ہے مسجد کے، وہاں سے وضو نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ باری نہیں ہے نا، باری اس کی ہے، لہٰذا وضو بھی وہاں سے، پانی بھی وہاں سے۔ اس درجے کا انصاف آج ہمارے معاشرے میں ظلم ہے، بڑا ظلم ہے۔ کوئی بیوی کی وجہ سے ماں پہ ظلم کرتا ہے، کوئی ماں کی وجہ سے بیوی پہ ظلم کرتا ہے، کوئی بہنوں کی وجہ سے بیوی پہ ظلم کرتا ہے، کوئی بیوی کی وجہ سے بہنوں پہ، کوئی بہنوں کی وجہ سے بیوی پہ، دوستوں کی وجہ سے بیوی بچوں پر۔ بیوی بچوں کی وجہ سے بھائی بہنوں پر، بھائی بہنوں کی وجہ سے بیوی بچوں پر، اپنوں کی وجہ سے پرایوں پر، پرایوں کی وجہ سے اپنوں پر، دوستوں کی وجہ سے دوسروں پر، دوسروں کی وجہ سے دوستوں پر۔ ظلم ہی ظلم ہے۔ اور ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا سعید احمد صاحب، مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، انڈیا کے، ابھی قریب میں فوت ہوئے ہیں، غالباً 23 میں فوت ہوئے۔ میں نے ان کا بیان سنا، فرمانے لگے کہ اس وقت جو گھروں میں بے سکونی اور نفرتوں کی زندگی گزر رہی ہے نا، اس کا سب سے بڑا سبب گھروں میں بے انصافی ہے اور ظلم ہے۔ گھروں میں ظلم ہے، انصاف نہیں ہے۔ جب قصوروار ماں ہے تب بھی بےزتی بیوی کی، اس لیے کہ وہ تو ماتحت ہے نا، اس کو تو چاہے جتنا دباؤ، جتنا رگڑے دو۔ جبکہ جس کا قصور ہونا چاہیے اسی کو قصوروار ٹھہرانا چاہیے، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ دادا اور دادی کیوں نہ ہو، قصوروار کو ہی قصوروار ٹھہرانا چاہیے۔ ہاں البتہ لہجہ اور انداز باادب اور تمیز والا ہونا چاہیے، اخلاق والا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ قصور اس کا اب بھی ڈانٹ اس کو پڑ رہی ہو، یہ ظلم ہے۔ وہ فرما رہے تھے کہ گھروں میں جو اس وقت اللہ کی لعنت برس رہی ہے اور گھروں پر جو اس وقت ظلمت اور ایک نفرت کی سی زندگی گزر رہی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ گھروں میں انصاف نہیں ہے۔ انصاف ہونا چاہیے بھائی، انصاف۔ جس کی غلطی ہے اسی کو قصوروار ٹھہرانا چاہیے، بے قصور کو نہیں ٹھہرانا چاہیے، یہ ظلم ہے۔ اور جس کا جو حق بنتا ہے اس کو اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ حقوق کا ادا کرنا یہ انصاف ہے۔ بہنوں کا حق دینا چاہیے، بھائیوں کا حق دینا چاہیے، بیوی کا حق بیوی کو دینا چاہیے، بچوں کا حق بچوں کو دینا چاہیے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے چاہیے، اپنے کزنوں کے حق ادا کرنے چاہیے، پڑوسیوں کے حق ادا۔ جو پڑوسی کا حق ادا نہیں کر رہا وہ ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ بڑے پسند ہیں
جو سب کے حقوق ادا کرتے ہیں اور سب کے ساتھ عدل اور انصاف والا معاملہ کرتے ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کل قیامت کے دن ایک آدمی پہاڑوں جتنی نیکیاں لائے گا، پہاڑوں جتنی نیکیاں، لیکن بیچارہ پھر بھی مارا جائے گا۔ اور یہ حدیث یوں ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے پوچھا تمہیں پتہ ہے مفلس کون ہے؟ فرمایا مفلس وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ فرمایا صحیح معنی میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑوں جتنی نیکیاں لائے گا، لیکن اس کو گالی دی ہوگی، اس کو دھکا دیا ہوگا، اس کو تھپڑ مارا ہوگا، اس کے ساتھ کوئی زیادتی، اس کے ساتھ کوئی زیادتی۔ کل قیامت کے دن جب پہاڑوں جتنی نیکیاں لائے گا نا، یہ سارے مدعی آ جائیں گے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کی نیکیاں اٹھاؤ اور اس کو دیتے جاؤ۔ اب یہ دے تو نہیں سکتا ان کو، اب تو وہاں کی کرنسی تو نیکی ہے، تو اسی کرنسی سے اس کا قرض ادا کیا جائے گا۔ چنانچہ جس جس کے ساتھ اس نے جو جو ناانصافی کی ہوگی، اس کی نیکیوں سے اس کا حق ادا کیا جائے گا، یہاں تک کہ حقوق والے باقی رہ جائیں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب حقوق والوں کے گناہ اس کے سر پہ ڈالو اس کی ناانصافیوں کے عوض میں۔ چنانچہ ان کے گناہ اس کے سر ڈالے جائیں گے۔ یہ تو نہیں فلمیں دیکھتا تھا، لیکن جو فلمیں دیکھتے تھے ان کے اس نے حقوق کھائے تھے، ان کے ساتھ ناانصافیاں کی تھیں، لہٰذا نیکی تو اب ہے نہیں کہ ان کو ادا کرے، لہٰذا انہوں نے جو بدماشیاں اور برائیاں کیں وہ اس کے کندھے پہ ڈالی جائیں گی اور اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ہے مفلس، نیکیاں تو پہاڑوں جتنی لایا تھا لیکن جا رہا ہے دوزخ میں۔ اس لیے ہمیں مقسط ہونا چاہیے، منصف ہونا چاہیے، ناانصافی نہیں کرنی چاہیے کبھی بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے فیصلہ کرنے کا، تو کبھی بھی رشتہ داری، تعلق اور کسی کی کسی بات سے متاثر ہو کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ساری باتوں کو دائیں بائیں آگے پیچھے فریقین کی تمام باتیں سن کر پھر شریعت کے مطابق فیصلہ دینا چاہیے۔ جس قوم میں ظلم ہو، جس قوم میں ظلم ہو وہ قوم کبھی پنپ نہیں سکتی۔ اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے دو گناہوں کی سزا اللہ دنیا میں ہی جلد از جلد دیتا ہے، دنیا میں ہی دیتا ہے اور جلد از جلد دیتا ہے۔ ان میں سے ایک ماں باپ کی نافرمانی اور ایک ظلم۔ اور اللہ ساری باتیں برداشت کر لیتا ہے لیکن ظلم برداشت نہیں کرتا۔ فرعون خدائی کا دعوے دار تھا، اس کا کام چل رہا تھا، خدائی کا دعوے دار تھا، پھر بھی اس کا کام چلتا رہا، لیکن جب اس نے بنی اسرائیل پہ ظلم ڈھانے شروع کیے اور بچے ذبح کرنا شروع کیے صرف نجومیوں کی ایک بات کو سن کر، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رسی کھچنا شروع ہو گئی، اور انجام ہوا کہ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، ہم نے اس کو بھی پکڑا، اس کے لشکروں کو بھی پکڑا اور دے مارا ان کو سمندر میں، اور وہ ذلیل ہو کر رہ گئے۔ ظلم اللہ برداشت نہیں کرتے، اس لیے ظالم کو ڈرنا چاہیے۔ ظالم صرف وہ نہیں ہے جو اوروں کی زمینوں پہ قبضے کرتا ہو، ہر وہ ظالم ہے کہ جو اوروں کا حق ادا نہیں کر رہا، چاہے کسی کا بھی حق ہو ادا نہیں کر رہا، چاہے بیوی کا ہو، بچوں کا ہو، ماں کا ہو، باپ کا ہو، پڑوسیوں کا ہو، کسی کا بھی ہو، ادا نہیں کر رہا، یہ ظالم ہے۔ اور جو حقوق سب کے ادا کر رہا ہے یہ مقسط ہے، اور یہ اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے، اللہ اسے پیار کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، سواری پہ بیٹھے تو راستے میں ان کی زرہ گر گئی، ایک یہودی کے پاس زرہ دیکھی، فرمانے لگے بھائی یہ تو میری ہے، کہنے لگے آپ کی کہاں سے آ گئی؟ میری ہے تو۔ حضرت علی چلے گئے قاضی کے پاس، جج کے پاس، اب خود بادشاہ ہیں، امیر المومنین ہیں، وہ ان کے ملازم ہیں، قاضی شریح، ان کے پاس چلے گئے، بھائی یہ زرہ میری اس نے پکڑ لی ہے۔ تو قاضی شریح نے کہا کہ آپ مدعی ہیں
اور مدعی پر بینہ ہے۔ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، جو مدعی ہوتا ہے اس کو گواہ پیش کرنے پڑتے ہیں، اگر اس کے پاس گواہ نہ ہو تو پھر منکر سے قسم لی جاتی ہے، تو پہلے آپ گواہ پیش کریں، نہیں تو پھر یہ قسم کھائے گا۔ تو حضرت علی دو آدمی لے آئے، کون؟ ایک بیٹا حسن اور ایک غلام۔ تو قاضی شریح کہنے لگے غلام تو خیر گواہ بن جائے گا، لیکن بیٹا باپ کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا۔ امیر المومنین آپ کے پاس تو ایک ہی گواہ ہے، تو ایک گواہ سے تھوڑی دعویٰ ثابت ہوگا، آپ کوئی اور گواہ لائیں۔ تو فرمایا دوسرا گواہ تو نہیں ہے، کب پھر میں فیصلہ صادر کرتا ہوں کہ یہ زرہ یہودی کی ہے۔ یہ انصاف ہے۔ جب قاضی شریح نے یہ فیصلہ کیا نا، تو وہ یہودی کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ وہ دین کیسے ناحق ہو سکتا ہے جس میں ایک ملازم قاضی اپنے وقت کے بادشاہ اور امیر کے خلاف فیصلہ دے رہا ہو۔ چنانچہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، حضرت علی سے کہنے لگا حضرت یہ زرہ آپ کی ہے، آپ سواری پہ چڑھ رہے تھے تو یہ کھسک کے گر گئی تھی تو میں نے اٹھا لی تھی، تو بات یہ ہے کہ یہ زرہ آپ ہی کی ہے۔ حضرت علی فرمانے لگے بے شک یہ زرہ میری ہی ہے، لیکن آپ کے اسلام لانے کی خوشی میں یہ قیمتی زرہ میں آپ کو گفٹ کرتا ہوں، تحفہ دیتا ہوں، اکرام کرتا ہوں۔ اسلام دنیا میں پھیلا ہی ہے انصاف سے، ظلم سے نہیں پھیلا ہے، انصاف سے پھیلا ہے۔ اسلام کے انصاف نے دنیا کو حیرت زدہ کر دیا، ششدر کر دیا، حیرت میں ڈال دیا اسلام کے انصاف نے۔ اللہ تعالی ہمیں انصاف کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں ظلم سے بچائے۔ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، کسی کی حق تلفی یہ ظلم ہے، ظلم نہیں کرنا۔ اور حتی الامکان ہمیں فیصلے سے بچنا ہے، بڑا بننے سے بچنا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو اوروں کا بڑا بن جاتا ہے کل قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اس کے گلے میں توق ہوگا، اس کے بعد ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے اور اس سے حساب ہوگا۔ اگر اس نے انصاف کیا ہوگا تو چھوٹ جائے گا، ورنہ ایسے ہی دوزخ میں جائے گا۔ آپ باریک نظر سے سوچیں گے نا تو ہم بڑے ظلم کرتے ہیں، اور ہم اس کو ظلم نہیں سمجھتے، ہم ظلم صرف سمجھتے ہیں بس کسی پہ جھوٹا کیس کر دینے کو۔ نہیں، ظلم بہت ہے۔ ایک گھڑی کا انصاف اللہ تعالیٰ کے نزدیک 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ وہ 60 سال کی عبادت جس میں دن کو روزہ ہو اور رات کا قیام ہو۔ تو ایک گھڑی کا یہ انصاف کرنے والا اللہ کے نزدیک اتنا برگزیدہ ہو جاتا ہے، تو پھر کیا کہنے اس ہستی کی عظمت کے جو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جنہیں امام مہدی کہا جاتا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ ساری دنیا ظلم اور ناانصافی سے بھر چکی ہوگی، مگر میرے اہل بیت کا ایک شخص جس کا نام محمد ہوگا اور اس کی والدہ کا نام، اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا ہوگا، اور وہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا، وہ آئے گا اور پوری کائنات کو، پوری دھرتی کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا۔ دنیا میں کہیں بھی پھر ناانصافی نہیں ہوگی۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں، ان کی حکومت میں، ان کے زمانے میں زمین کی ساری برکتیں باہر نکال دیں گے۔ زمین کے اندر برکتوں کا ایک ذرہ بھی نہیں رہے گا، زمین اپنی ساری برکتیں نکال باہر کرے گی۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے ان کے زمانے میں
میری امت وہ خوشیاں دیکھے گی جیسی خوشیاں اس سے پہلے میری امت نے کبھی دیکھی نہیں ہوں گی۔ اتنی خوشیاں ہوں گی کہ زندہ لوگ تمنا کریں گے اے کاش میرے ابو بھی آج ہوتے، اے کاش میرے شیخ بھی آج ہوتے، اے کاش میرے فلاں رشتہ دار آج ہوتے، وہ بھی یہ باغ و بہار دیکھتے، وہ بھی یہ مزے کے دن دیکھتے۔ وہ تو ساری زندگی بیچارے تڑپتے تڑپتے اور سسکتے سسکتے تکلیفیں اٹھاتے اٹھاتے مر گئے، اے کاش کہ یہ بہار کے دن وہ بھی دیکھتے۔ یہ زندہ لوگ تمنا کریں گے۔ اللہ ہمیں وہ بہار دکھائے، اور امید ہے کہ اللہ ہمیں دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی بھی دعا کرنی چاہیے، اور بہار کے ان ایام کو پانے کی بھی دعا کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔